نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم. میرے معزز علماء کرام، بھائیوں، بزرگوں اور ہماری پردہ نشین ماؤں، انقلابی بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کوئی تقریر نہیں کرنی ہے، میں صرف یہ بتانے آیا ہوں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو خوبصورتی ہے اور اس کائنات کے اندر جو تزئین کاری ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کائنات میں حسن رکھا ہے، اس کی بنیادی وجہ عورتوں کی تخلیق ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کے اندر جو خوبیاں، جو خصلتیں، جو عادتیں ودیت رکھی ہے، دراصل پوری کائنات کے اندر وہی چیزیں منکشف ہوتی رہتی ہے، ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے سورہ نساء کی ابتدائی آیت پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اس میں خاص طور سے عورتوں کی تخلیق کو بیان فرمایا ہے، اور بیان فرمانے کے بعد ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کا احساس بھی دلایا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، اے لوگوں، تم سب اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ ایک جان سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی خواہش اور ان کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اور انسانی کائنات کو رنگ و بو سے بھر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر انہی دونوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری انسانیت کی اس کائنات کو بسایا ہے، پروان چڑھایا ہے اور آگے بڑھایا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، تم لوگ اس اللہ سے ڈرو جس اللہ تعالیٰ سے جب تم سوال کرتے ہو تو یہ جو مرد عورت کے درمیان کے رشتے ہیں، ان رشتوں کا حوالہ دیتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے، باپ بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، ماں بیٹی اور بیٹے کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، اولاد اپنے والدین کے لیے، بھائی بہن دوست احباب کے لیے، یہ جو رشتے ہیں یہ انسانی تخلیق کے رشتے ہیں۔
ان رشتوں کا ہم حوالہ دیتے ہیں اور حوالہ دے کر اللہ تبارک تعالیٰ سے کچھ مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، جس طریقے سے ایک شاپنگ مال کے اندر ایک انسان جب جاتا ہے، چاروں طرف سے CCTV کیمرہ کے ذریعے سے اس کی نگرانی کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی نگرانی کے اسباب اور ذرائع مہیا فرما دیے۔ ہر آن ہر لمحہ اس کی نگرانی ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم اس اللہ سے ڈرو جو تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تمہارے تنہائی کے، مجلس کے، بازار کے، گھر کے، محفل کے اور پروگرام کے سارے حالات سے باخبر ہے۔ یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی تاکہ ہمیں یہ محسوس ہو سکے کہ صحیح معنی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو جو پیدا کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے، وہ ایک ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنی ضرورت نہیں بلکہ انسانیت کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے عورتوں کو وجود بخشا ہے۔ یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورت سماج کا آدھا حصہ ہے۔ جس طریقے سے سماج میں مرد ہے، اسی طریقے سے سماج میں عورت بھی ہے۔ جتنا کام مردوں کا ہے اتنی ہی ذمہ داری عورتوں کی بھی ہے۔ جو مقام اور مرتبہ ایک سماج میں، اس کائنات میں، ان مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے رجال اور مردوں کو بخشا ہے، اتنا ہی مرتبہ، اتنے ہی مقام، اتنی ہی ذمہ داریاں، اتنی ہی خوبیاں اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کو بھی ودیت کی ہیں۔ اگر سماج کا آدھا حصہ کام کرے اور سماج کا آدھا حصہ کام نہ کرے تو وہ سماج کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اس کا اندازہ ہم لوگ ایک گھر کی ایک مثال سے لگا سکتے ہیں۔ ایک گھر کے اندر 3 مرد اور 3 عورتیں ہیں۔ عورتیں اگر گھر میں کام نہ کریں اور صرف مرد کام کریں تو اس گھر کی کیا حالت ہوگی؟ صاف صفائی، کھانا وغیرہ، کپڑے وغیرہ، گھر کے جو گھریلو کام ہوتے ہیں وہ۔ اور اگر عورتیں صرف کام کریں اور مرد کچھ بھی نہ کریں تو اس گھر کی کیا حالت ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، انکم بند ہو جائے گا، راستہ بند ہو جائے گا، بھوکے اور فاقے کی حالت میں سب لوگ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے ایک گھر کے نظام اور سسٹم کو چلانے کے لیے دونوں کو کام بانٹ کر کام کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اس کائنات کے نظام کو صحیح رخ پر لے کر چلنے کے لیے، اس کائنات کے سسٹم کو انصاف اور امن اور سلامتی کے راستے پر برقرار رکھنے کے لیے جس طریقے سے مردوں کے لیے سماج میں کام کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی سماجی کاموں میں سرگرم رول ادا کرنا نہایت ضروری ہے۔ آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں مرد ہے، مرد کی ذمہ داری ہے لوگوں سے بات کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، نسلوں کی تربیت کرنا، حالات کا مقابلہ کرنا، گمراہیوں سے بچنا اور بچانا، یہ مردوں کا کام ہے۔ مرد یہ سمجھ رہے ہیں کہ عورتوں کی ذمہ داری ہے عورتوں کے بچوں کی صحیح تربیت کرنا، ان کو صحیح نالج دینا، حالات سے باخبر کرنا،
تربیت دے کر کے اس کو ایک لائق اور فائق اولاد بنانا، معاون اور سماج کے لیے کارآمد بنانا، یہ سب لوگوں نے اپنا اپنا ذہن بنا رکھا ہے۔ اور نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مرد ہیں وہ بھی اپنے کام میں مگن ہیں، سماجی کام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جو عورتیں ہیں وہ بھی اپنے گھریلو ضروری کاموں کے اندر مصروف ہیں، ان کو بھی سماجی کام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ حتیٰ کہ اگر ہمارے پڑوس کے اندر کوئی آدمی بھوکا مر گیا تو ہم کو مرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی بھوکا مر گیا، وہ ایک آدمی بھوکا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں یا بیمار ہیں، ان کو دوائی کے لیے کچھ بھی انتظام نہیں ہے، یہ ہم کو معلوم تک نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ مکمل طور پر سماجی ذمہ داریوں سے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے اس عمومی ذمہ داریوں سے ہم مکمل طور پر لاپرواہ ہیں یا بے فکر ہیں، ہم کو اس کے بارے میں بالکل بھی توجہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایسی صورت میں ہم سماج کی تعمیر و ترقی کا خواب نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی سماج میں اچھی نسلوں کی تعلیم اور تربیت کا خواب ہم نہیں پورا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج ایک مثالی سماج ہو، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ ایک عدیم النظیر، فقید المثال، بہترین نمونے کے لائق معاشرہ بنے، تو ہم لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کے نطاق اور وسعت کو بڑھانا پڑے گا۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہماری ذمہ داری صرف کھانا پکانا، گھر کی صفائی یا گھریلو کام تک محدود نہیں ہے۔ ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم سماج کے آدھے حصے ہیں، سماج کا آدھا کام ہمارے اوپر ہے۔ جس طریقے سے آدھا حصہ مرد ہے اور مردوں کے ذمہ آدھا کام ہے، اسی طریقے سے آدھا حصہ عورت ہے تو خواتین کے ذمے بھی سماج اور معاشرے کے آدھی ذمہ داریاں ہیں۔ وہ کیا کیا ہے وہ نوعیت کے حساب سے ہم لوگ بانٹ سکتے ہیں، سنبھال سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو صرف ایک فیلڈ میں محدود رکھ کر یا ایک ہی فیلڈ کو اپنی ذمہ داری کا میدان سمجھ کر یا ایک ہی جگہ محدود رہ کر اگر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہترین سماج میسر ہو جائے گا، امن اور سلامتی والا، عزت اور عفت والا ماحول ہم کو میسر ہوگا، تو یہ خواب ایسا ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ وائرل ہو رہا ہے کہ آدمی جب ووٹ دینے لگتا ہے تو ابو جہل جیسے لوگوں کو ووٹ دے دیتا ہے 500 روپیہ یا 1000 روپے کی لالچ میں، لیکن جب نظام اور سلطنت کی بات آتی ہے، امور مملکت کی بات آتی ہے، تو ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انصاف پسند نظام چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات، ہم ابو جہل کو چنیں گے تو وہاں عمر جیسا نظام لاگو نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں اس کی تعبیر صحیح معنی میں پوری نہیں ہو سکتی۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہم کو آدھا حصہ بنا کر سماج کا اور کائنات کا اور پوری دنیا کا ایک رونق بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے، کیا اس میں ہماری ذمہ داریاں ہیں اور کیا کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ ان ذمہ داریوں میں کوتاہی کی وجہ سے ہم نے کیا کھویا ہے، اور آج مسلم سماج خاص طور سے کس بحران کا شکار ہو رہا ہے۔ آج ہمارے سماج میں اگر آپ چلیں گے پھریں گے، محلے میں گھومیں گے پھریں گے، باہر دیکھیں گے، ابھی میں جب
بس اسٹینڈ پر، اورنگ آباد کے بس اسٹینڈ پہ اترا تو وہاں پر اسی بس میں جس میں میں تھا 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں بھی نوجوان اترے ہوئے۔ ان دونوں کو دیکھ کر کبھی بھی ایک انصاف پسند آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ مسلم گھرانے کے بچے ہیں۔ ان کے بالوں کے اسٹائل الگ ہیں، ان کے پہننے کے ڈریس بالکل فورن جیسے ہیں، لڑکیوں کے جسم کے اوپر کپڑے یہ بالکل آدھے ہیں، اور آدھے بھی نہیں، بالکل ناکافی کپڑے ہیں، اور ان کے گفتگو کا انداز، ان کے بے حجابانہ ملنے کا انداز، بالکل ایک یقین نہیں ہوتا ہے کہ کسی مسلم گھرانے کے اندر یہ بچے پیدا ہوئے ہوں گے۔ کیوں ایسا ہوا یا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ وہ مسلم گھر میں پیدا نہیں ہوا، اور اس لیے بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ان کے ماں باپ نہیں ہیں، اور اس لیے بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ان کے علاقے میں مسجد اور مدرسے نہیں ہیں، بلکہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا تھا اس ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا ہے۔ آج مسلم سماج میں سب سے بڑی وبا اور سب سے بڑی خرابی جو طوفان کی طرف پھیلتی چلی جا رہی ہے وہ ہے دینی لاشعوری۔ دین کا شعور، سمجھ، اس کی حساسیت بالکل ہماری نسلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ ان کو یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہیں تو ایک مسلمان بیٹی، ایک مسلمان بہن، ایک مسلمان ماں، ایک مسلمان بیوی کس کو بولتے ہیں اس کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کو ایک صفت کی ہوا نہیں لگی ہے اس سے ہم اس صفت کے اظہار کی امید نہیں رکھ سکتے۔ دینی لاشعوری اتنی ہے کہ ابھی جو ہم لوگ سن رہے ہیں کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں، ان کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اپنا مذہب تبدیل کر رہی ہیں۔ ہم ہمارے بچپن میں کبھی یہ نہیں سنتے تھے کہ ایک مسلم لڑکی غیر مسلم کے ساتھ جا سکتی ہے یا اپنا مذہب تبدیل کر سکتی ہے۔ ہاں یہ تو سنتے تھے کہ غیر مسلم لڑکی مسلمان ہو کر ایک مسلمان کے ساتھ شادی کریں، لیکن ایک مسلم لڑکی غیر مسلم کے ساتھ مذہب تبدیل کر کے جا سکتی ہے یہ سنتے نہیں تھے، یہ ہو نہیں سکتا تھا، یہ ایک محال امر سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج یہ وبا، یہ بلا اتنی عام ہو چکی ہے کہ لوگوں کو اس کا شعور نہیں رہا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماڈرن زمانہ ہے، انسانی آزادی ہے، اس لیے ہر انسان کو اپنی آزادی کے حساب سے مذہب اختیار کرنے اور زندگی گزارنے کا حق ہے۔ مذہب اختیار کرنے اور زندگی گزارنے کا حق سب کو ہے، اس کی آزادی ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن دنیا کا سب سے اہم ترین مذہب، دنیا کی سب سے افضل ترین تہذیب، دنیا اور آخرت میں نجات دلانے کی ضمانت لینے والا مذہب آج اگر ہماری نسل، ہماری بچی، ہمارے بچے چھوڑ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی خرابی اور ضلالت اور رسوائی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے ماں باپ نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مدرسے میں نہیں پڑھی یا وہ اسکول میں نہیں پڑھی ہے۔ وہ اسکول میں پڑھنے والی بچیاں، مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے والی بچیاں، گھر سے بہترین برقع پہن کر نکلنے والی بیٹیاں، مائیں، بیویاں جب گھر سے نکل کر اسکول پہنچتی ہے، پارک جاتی ہے، بازار جاتی ہے اور دوسرے گھومنے کی جگہ پہنچتی ہے تو اس کے برقعے نکل جاتے ہیں، ان کی حیا ختم ہو جاتی ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ انسانیت کو رسوا کرنے والے بن جاتی ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اگر ہمارے اندر دینی احساس ہوگا، دینی شعور ہوگا، دینی تہذیب کی افضلیت ہوگی، اہمیت ہوگی، خصوصیت ہوگی، اس کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کا استحضار ہوگا، تو ہم صحیح معنی میں ہمارے بچوں کے اندر اس کو منتقل کر سکیں گے۔ ہم لوگ جو آج پڑھتے یا پڑھاتے ہیں اس میں چند چیزیں ان کو یاد کراتے ہیں، کچھ دعائیں یاد کراتے ہیں، کچھ حدیثیں یاد کراتے ہیں، کچھ سورتیں یاد کراتے ہیں اور کچھ اردو کی کتابیں پڑھا دیتے ہیں، مسئلے مسائل سمجھا دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ مسلمان ہو گیا ہے، ہو گئی ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کے اندر اسلام آ گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ان کا عقیدہ پختہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے جو 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال اسکول میں، مدرسے میں یا ٹیوشن میں پڑھا ہے، مکتب میں پڑھا ہے، اس میں اسلامی شعور ان کے اندر پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ان کو صرف چند چیزیں یاد کرائی جاتی ہیں، چند باتیں سکھائی جاتی ہیں، اسلام کے تہذیبوں کے چند تہذیب سے ان کو متعارف کرایا جاتا ہے۔ اسلام کی تہذیب ان کے اندر نہیں ڈالی جاتی، اسلام کا شعور اس کے اندر نہیں پیدا کیا جاتا، اسلامی حمیت اور غیرت اس کے اندر داخل نہیں کی جاتی، اسلام کی خوبی اور خصوصیت ان کے اندر نہیں پیوست کی جاتی۔ پھر کیسے ہم اس سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح معنی میں ہر میدان میں، ہر حالت میں ایک مسلمان بیٹی، مسلمان بہن، مسلمان بیوی، مسلمان ماں بن کر کے زندگی گزارے گی؟ نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے، گوبر ہے، گوبر کے اوپر اگر چاندی کا پیپر لگا کر مٹھائی بنا کر کے مٹھائی کی دکان میں رکھ کر کے اس کو سیل کر دیا جائے تو وہ گوبر مٹھائی نہیں بن سکتا ہے۔ کیوں؟ اوپر میں چاندی کا پیپر ہے، اندر کچھ نہیں ہے۔ اگر ہمارے اوپر برقع نہیں، ویسے 10 حجاب ڈال دیے جائیں، ہمارے اوپر، ہمارے اندر صرف چند صورتیں نہیں، پورا قرآن یاد کرا دیا جائے، ہم کو چند تہذیب نہیں بلکہ پوری تہذیب کی خصوصیت ہم کو سمجھا دیے جائیں، اگر ہمارے اندر وہ چیز نہیں اتری ہے تو ہم صحیح معنی میں ایمان والے نہیں ہیں، صحیح معنی میں ہماری بچی مسلمان بیٹی نہیں بن سکتی ہے، ہماری بہن مسلمان بہن نہیں بن سکتی ہے، ہماری بیویاں مسلمان بیوی نہیں بن سکتی ہیں، ہماری مائیں مسلمان مائیں نہیں بن سکتی۔ تو سب سے بڑی کمی اس وقت ہمارے سماج میں، جو ہماری نسلیں جن چیلنج کو قبول کر رہی ہیں، جس کا اس وقت سامنا ہے، وہ ہے دینی شعور کا نہ ہونا۔ دینی شعور کا مطلب دینی علم نہیں بول رہا ہوں میں، دینی شعور کا مطلب دینی تعلیم نہیں ہے، دینی شعور کا مطلب ہے عملی طور پر دین کا جو علم آپ تک پہنچا ہے اس کو پریکٹیکل عملی طور پر کر کے اس کو بتانا ہے۔ اس کی ایک مثال میں بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر کھانا کھانے کا طریقہ، غیروں کا طریقہ بھی ہے، مسلمانوں کا طریقہ بھی ہے۔
مسلمان کا طریقہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے، دسترخوان بچھانا ہے، ہاتھ دھونا ہے، پہلے کھانا لگانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے، کھانے کے بعد دسترخوان اٹھانا ہے، برتن اٹھانا ہے، پھر ہاتھ دھونا ہے، کھانے سے پہلے بھی دعا پڑھنا ہے، کھانے کے بعد بھی دعا پڑھنی ہے۔ ہم لوگوں نے پڑھا ہے، کتنے گھروں میں اس پہ عمل ہو رہا ہے، اور بہت سارے گھروں میں اس پہ عمل ہو رہا ہے، لیکن اس کی جو حقیقت ہے، روحانیت ہے، اس کی جو افضلیت ہے، اس کی جو وجہ ہے، حکمت ہے، فائدہ ہے، وہ ہم کو نہیں معلوم ہے۔ اس لیے ماں باپ کے سامنے میں بچے اس پر عمل کرتے ہیں، ماں باپ نہیں رہیں گے تو عمل نہیں کریں گے۔ ہم بھی ہمارے بڑے ہیں تو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ہمارے بڑے کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ سب کچھ کو تاک کے اوپر رکھ کر کے اپنے حساب سے کھا بھی لیتے ہیں، پی بھی لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کا علم ہمارے پاس ہے، لیکن عملی طور پر اس کی حقیقت ہمارے اندر نہیں آئی۔ اگر اس کی حقیقت ہمارے اندر آ جائے گی تو ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، لیکن اس طریقے کے خلاف ہمارا عمل نہیں ہوگا۔ یہ ہے دینی شعور کا مطلب۔ اس لیے ہم کو ہر حال میں اپنے بچوں اور بچیوں کے اندر دین شعوری طور پر داخل کرنا ہے، دین شعوری طور پر داخل کرنا ہے، عملی طور پر داخل کرنا ہے، پریکٹیکلی طور پر ان کو سمجھانا ہے، تو صحیح معنی میں وہ مسلمان بچے اور بچیاں بن جائیں گے۔ ایک کمزوری ہے۔ دوسری کمزوری جو ہمارے سماج کے اندر اس وقت جو ماحول ہے اس کی وجہ ہے، وہ ہے جسمانی اور فزیکلی طور پر کمزوری۔ جو مسلم بچیاں ہوتی تھی صحابہ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں، اس کے بعد کے زمانے میں، اور جتنے بھی انقلابی دور گزرے ہیں، ان انقلابی دور کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے تو جیسے بچے ورزش کرتے تھے، بچے کھیلتے تھے، بچے جسمانی طور پر مضبوط ہوتے تھے، ایسی ہی بچیاں بھی کھیلتی تھی، بچیاں بھی تیر اندازی سیکھتی تھی، بچیاں بھی گھوڑ سواری سیکھتی تھی، بچیاں بھی دوڑنا سیکھتی تھی، بچیاں بھی تیرنا سیکھتی تھی، بچیاں بھی پورے سسٹم کے ساتھ زندگی گزارتی تھی۔ جب انسان کے اندر فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر قوت ہوتی ہے، جب ان کے اندر یہ کانفیڈنس اور خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے کہ میں اگر کسی نے مجھے چھیڑا، اگر کسی نے مجھے پریشان کیا تو میں دو چار لوگوں کو مار سکتی ہوں، تو وہ خود اعتمادی کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے۔ آج جو سماج میں عدم اعتمادی کا ماحول ہے، یا ہمارے بچے اور بچیوں کے اندر بھروسہ، خود پر بھروسہ نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے ان کے جسمانی طور پر کمزوری۔ اگر انسان دینی طور پر کمزور ہوتا ہے تو کہیں بھی گمراہ ہو سکتا ہے، اور وہی انسان اگر جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے تو وہ کہیں بھی جھک سکتا ہے، ڈر سکتا ہے اور دب سکتا ہے۔ آج جو ہماری نسلوں میں خاص طور سے بچیوں کے اندر احساس کمتری پیدا ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جسمانی طور پر بچپن سے ان کے والدین نے، ان کی ماں نے، ان کی بہن نے، ان کی دادیوں نے، ان کے گھر کی جو بڑی خواتین ہیں، انہوں نے کبھی ان کو یہ نہیں بتایا کہ تم کو اگر دشمن آ جائے تو لڑنا بھی ہے، یہ کبھی نہیں بتایا۔ ان کو زبردستی بازار جا رہے ہیں تو تم کو برقع پہننا ہی پڑے گا، یہ مسلمان کا لباس ہے، ہم زبردستی تھوپ رہے ان کے اوپر۔ جب تک آپ ہیں تھوپتے رہیے، آپ مر جائیں گے تو اپنی منمانی زندگی گزاریں گے۔ جب تک آپ ہیں تب تک آپ ان سے مجبوراً کچھ بھی کرا سکتے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر دیکھیں گے کہ ہمارے اوپر کوئی نہیں ہے تو وہ ان کو جو پسند آئے گا وہ کام کریں گے۔ آج اگر ہمارا عقیدہ، نظریہ، دینی شعور عملی طور پر ہمارے اندر ہوگا تو ہم مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، ہم کو کوئی دیکھے چاہے نہ دیکھے،
ہم گھر میں رہیں، بازار میں رہیں، مجلس میں رہیں، تنہائی میں رہیں، موبائل کے ساتھ رہیں، بغیر موبائل کے ساتھ رہیں، ہمارا عمل غلط نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم مضبوط ہیں، فزیکلی طور پر اسٹرانگ ہیں، جسمانی طور پر ہم مستحکم ہیں، تو ہم کو ڈر محسوس نہیں ہوگا۔ ہم اپنی بچوں کی جو تربیت کریں گے وہ تربیت بھی بہت استحکام کے ساتھ کریں گے، مضبوطی کے ساتھ کریں گے، حوصلے کے ساتھ کریں گے۔ آج ہم ہی اگر جسمانی طور پر کمزور ہیں، ہم 2 کلومیٹر نہیں چل سکتے ہیں، ہم ہمارے گھر کے کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، اگر ہماری سانسیں 2 کام کرنے میں پھولنے لگ جاتی ہیں، تو پھر ہم اپنے بچوں کی ایک مضبوط تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ جسمانی طور پر کمزوری یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اور بہتر، سماج کے لیے بہتر وہ مومن ہے جو جسمانی طور پر مضبوط ہو۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ پسندیدہ یعنی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور زیادہ بہتر کا مطلب وہ اس کائنات کے لیے بہتر ہے، مفید ہے، وہ اپنے گھر کے لیے بہتر ہے، مفید ہے، وہ اپنے سماج کے لیے بہتر ہے، مفید ہے۔ آج ہمارے اندر جب سے ہماری ماں نے دینی شعور کے ساتھ بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دیا ہے، یہ احساس نکل گیا ہے۔ یہ احساس ہمیں پھر سے پیدا کرنا ہے۔ ہمیں ہمارے بچیوں کو، ہماری بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو یہ بتانا ہے کہ تمہاری ذمہ داری صرف گھر میں کھانا بنانا نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری صرف گھر چلانا نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری گھر کی صفائی ستھرائی صرف نہیں ہے، تم سماج کا آدھا حصہ ہو۔ جس طریقے سے یہ کام تمہارا ہے، اسی طریقے سے معاشرے کی اصلاح، معاشرے کے بچوں کی تربیت، معاشرے کے بچے اور بچیوں کی صحیح رہنمائی اور ان کو ان کے مشن تک لے کر چلنے کے لیے راستہ دکھانے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے۔ وہ دینی اعتبار سے بھی ہے، وہ فزیکلی اعتبار سے ہے، سماجی اعتبار سے ہے، اقتصادی اعتبار سے ہے، سیاسی اعتبار سے ہے، دفاعی اعتبار سے ہے، ہر فیلڈ میں، صرف ایک فیلڈ میں نہیں۔ جس فیلڈ میں بھی ہم کو کمی محسوس ہوتی ہے، اس کمی کو پر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا ہے، ورنہ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے، حوا علیہ السلام کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام جو کام نہیں کر سکتے تھے، آدم علیہ السلام کے پیدائش کے بعد اس کائنات کے اندر جو کمیاں تھیں، جو خامیاں اور نقص تھا، اس نقص کو اللہ تعالیٰ نے پورا کرنے کے لیے عورت کو پیدا کیا ہے۔ وہ ذمہ داری ہم کو نبھانی پڑے گی۔ اور تیسری کمزوری اس وقت جو ہمارے سماج میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک کے حالات ہم کو نہیں معلوم ہے، اس ملک کے قانونی داؤ پیچ ہم کو نہیں معلوم ہے، اس ملک کا دستور ہم کو نہیں معلوم ہے، اس ملک کے اندر رہنے کے کیا طور طریقے ہیں، اس ملک میں ہمارے کیا کیا حقوق ہیں، اس ملک کے اندر ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، اس ملک کے کرمنل لاز کیا ہیں، مجرموں کے لیے کیا کیا دفعات ہیں، اس ملک کے اندر کیا ہے سوشل لاؤ کیا کیا ہے، سماجی طور پر اگر انسان غلط کرتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا دفعات ہیں، انڈین پینل کوڈ یہ جو جرم کی سزائیں دی جاتی ہے اس کے لیے دفعات بنائے گئے ہیں، وہ مسلم بچیوں کو معلوم ہونا ہے، وہ معلوم ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو بتا سکتی ہے بیٹا یہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ شراب پینے پر ہمارے ملک کے قانون کے، اسلامی قانون الگ ہے، ہمارے ملک کے قانون کے حساب سے یہ سزا ہے، قتل کرنے پر یہ سزا ہے، جوا کھیلنے پر یہ سزا ہے، چوری کرنے پر یہ سزا ہے، ڈاکہ ڈالنے پر یہ سزا ہے، کسی کے ساتھ ناجائز تعلق رکھتے ہیں تو یہ سزا ہے، وہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے اسلام کے اندر
زناکاری کی ایک خطرناک سزا ہے. شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، پتھر مار کے ختم کر دینا ہے. غیر شادی شدہ ہے تو پورے سماج کے سامنے اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. شراب پینے پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے. قتل کر دیا تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا. جس طریقے سے یہ سزائیں ان کو بتانا ہے، عملی طور پر ان کو اندر ڈالنا ہے، ایسے ہی ہمارے ملک کے رول کے حساب سے جو سزا ہے وہ بھی ان کو بتانا ہے، تاکہ ایک مسلمان کسی بھی جرم کے راستے پر، ایک ہماری نسل کسی بھی مجرمانہ قدم اٹھانے سے پہلے 10 بار سوچے کہ میں مسلمان ہوں. ایک مسلمان اگر غلط کام کرتا ہے تو اس غلطی پر یہ سزا آج نہیں تو کل ملے گی، اس گناہ پر یہ عذاب آج نہیں تو کل دیا جائے گا. اگر اس کے اندر ہم صحیح معنی میں یہ احساس اور شعور پیدا کر دیتے ہیں تو پھر وہ کبھی گمراہ نہیں ہو پائے گا. تو قانونی طور پر ایک جانکاری بھی ہمارے سماج کو دینا بہت ضروری ہے. جب ہماری نسلوں میں، ماں اور بہنوں میں، بیٹیوں میں قانونی جانکاری نہیں ہوتی ہے، حقوق کی جانکاری نہیں ہوتی ہے، تو آٹومیٹکلی طور پر خود بخود ان کے اندر ڈر سرایت کر جاتا ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے. آج جو ہماری نسلیں ڈر اور خوف کے ماحول میں زندگی گزار رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، ایک تو یہ کہ دینی شعور ہمارے اندر نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم کو اس ملک کے اندر لیگلی طور پر اور دینی طور پر کس چیز کا حق ہے، کس چیز کا حق نہیں ہے، وہی معلوم نہیں ہے. کوئی بھی آ کے ہم کو ڈانٹے گا ہم ڈر جاتے ہیں. ایک پولیس آ گئی تو ہم ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. بولنے کی ہمت اور جرأت نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم کو معلوم ہے. ہم کو صرف اتنا معلوم یہ پولیس ہے، صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ پولیس ہے. ہم کو یہ نہیں معلوم کہ پولیس کے اختیارات کیا کیا ہیں، ہمارے اختیارات کیا کیا ہیں، وہ کیا کیا کر سکتی ہیں، ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. اگر یہ معلوم ہو جائے تو ہمارے اندر سے ڈر نکل جائے گا. ڈر کسی بھی قوم کی نسل کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. آج سے کچھ سال پہلے، 6-7 سال پہلے، امریکہ کے اندر ایک ریسرچ کیا گیا، ایک تحقیق کی گئی، اور تحقیق اس بات پر کی گئی کہ ڈر کا اثر انسان کے اوپر کس طرح ہوتا ہے، ڈر کس طرح انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اس کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے ایک واقعہ پیش آیا. ایک آدمی کو پھانسی کی سزا ہوئی، تو وہاں کے لوگوں نے، جو ریسرچ اسکالرز تھے، ان لوگوں نے کہا کہ تم کو پھانسی کی سزا دی جائے گی، لیکن پھانسی کی سزا گلے میں رسی لٹکا کر کے نہیں دی جائے گی، بلکہ ایک سانپ کے ذریعے سے تم کو ڈنک مارا جائے گا اور اس کے ذریعے سے تمہاری موت ہو جائے گی. اس نے قبول کر لیا کیونکہ اس کو مرنا ہی تھا. پھانسی لٹک کے بھی مرنا ہے، ایسے بھی مرنا ہے، تو سوچا کہ سانپ کاٹے گا، اسی سے مرنا زیادہ آسان ہے. 3 دن پہلے ان کو بتایا گیا کہ 3 دن کے بعد تم کو سزا دی جائے گی. پھر 3 گھنٹہ پہلے اس کو بتایا گیا 3 گھنٹے کے بعد تم کو سزا دی جائے گی. پھر 3 منٹ پہلے اٹھا کر کے ان کو لایا گیا، آنکھ پہ کالی پٹی باندھی گئی، دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دیا گیا، ایک کرسی پر بیٹھا کر کے اس کو ایک جگہ بیٹھایا گیا، اور بیٹھا کر کے کپڑے سینے کی جو سوئی ہوتی ہے، سوئی دھاگا جانتا ہے نا، کپڑے سینے کی جو سوئی ہوتی ہے، وہ 3 سوئی لے کر جس طریقے سے سانپ ڈنک مارتا ہے ویسا ان کو چبایا گیا، مار کر چبایا گیا. حیرت کی بات ہے 3 سیکنڈ میں وہ آدمی مر گیا. جب اس انسان کے مرنے کے بعد اس کے خون کے اوپر ریسرچ کیا گیا تو خون کے اندر سانپ کا زہر بھی ملا. اب آپ بتائیے، کیا اس کو سانپ نے کاٹا تھا؟ نہیں کاٹا. پھر سانپ کا زہر اس کے اندر کیسے آیا؟ یہ ڈر کی وجہ سے آیا. ریسرچ کرنے کے بعد اس ریسرچ اسکالرز نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر کسی کی نسل کو
ختم کرنا، مفلوج کرنا، بیکار کر دینا ہے تو اس قوم کے اندر خوف پیدا کر دو، ڈر پیدا کر دو۔ یہ ڈر خون کے ذریعے سے نسلوں میں منتقل ہو جائے گا، اور جہاں تک یہ ڈر منتقل ہو جائے ہوگا وہاں تک وہ نسل خوف زدہ، بزدل، کم ہمت پیدا ہوگی، ان کے اندر سے شعور نکل جائے گا، اور وہ لڑنے، حق کی بات کرنے تک لڑنے اور حق کی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے۔ اور پھر پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کرنے کے لیے بڑی بڑی تنظیمیں، داعش جیسی تنظیمیں پیدا کی گئی، مسلمانوں کے نام پر مسلمانوں کو مارا گیا۔ آج جو پوری دنیا کے اندر بمباری ہو رہی ہے، مسلمان ہی مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، مسجدیں جلائی جا رہی ہے، مدرسے توڑے جا رہے ہیں، ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، نسلوں کو ویران کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے آبادی اور گاؤں کو جلا دے رہے ہیں، لیکن کوئی بھی نہیں بول رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں بول رہا ہے کہ اس کے اندر خوف طاری ہے، خوف بیٹھا دیا ہے۔ یہ خوف کون نکالے گا؟ یہ خوف نکالنے کی ذمہ داری ہماری ہے، ماں بہنوں کی ہے، بیویوں کی ہے، بیٹیوں کی ہے۔ جب دینی شعور آئے گا تو یہ سب آٹومیٹکلی نکل جائے گا۔ اس لیے بے دینی کو نکالنے کے لیے، فزیکلی طور پر کمزوری کو ختم کرنے کے لیے، اور خوف اور ڈر کو نکالنے کے لیے ہم لوگوں کو 3 کام کرنے پڑیں گے۔ سب کو مل کر 3 کام کرنے پڑیں گے، تب جا کر کے ہم صحیح معنی میں اس سماج کے لیے ہم مفید بن سکتے ہیں، ہم معاشرے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ نہیں تو صرف برقع پہن لینے سے، یا صرف نماز پڑھ لینے سے، یا صرف دعائیں یاد کر لینے سے اور تسبیح پڑھ لینے سے ہم مسلمان نہیں بنتے ہیں، ہم سماج کے لیے مفید نہیں بن سکتے ہیں، ہم انقلابی اولادیں پیدا نہیں کر سکتے ہیں، ہم حالات کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے نظریاتی استحکام کا۔ ہماری نسلوں کو، ماں بہنوں، بیٹیوں کو یہ بتانا ہے کہ ہمارا خدا اللہ ہے، یہ وہ خدا ہے جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہے، لیکن یہ سب سے طاقتور ہے، اس سے بڑی طاقت کسی کی نہیں ہے۔ جس نے بھی اس سے مقابلہ کرنے کی جرات کی وہ خدا نہیں ہے۔ خدا وہ ہے جس کے مقابلے کا کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ سورہ اخلاص ہے نا، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کے اولاد نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ اور یہ عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دنیا کی ساری طاقت ایک طرف کھڑی ہو جائے، اور اکیلا ایک ہماری بیٹی، ہمارا بیٹا اکیلا کھڑا ہے تو بھی ان کا یہ عقیدہ تذبذب کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس میں تزلزل نہیں آنا چاہیے، ڈگمگاہٹ نہیں آنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام 17 سال کے نوجوان ہیں، ان کا ہاتھ باندھ دیا گیا ہے، آنکھ پہ پٹی باندھ دی گئی ہے، منجنیق میں ڈال کر ابھی آگ میں ڈالنے والا ہے، اور ان کو بولو نمرود تمہارا خدا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہمارا خدا وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تم ہمارا خدا نہیں ہے۔ آگ میں ڈال دیا گیا، پھر بھی نہیں نظریہ چینج ہوا۔ ایسا عقیدہ اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے جو اللہ کو پسند، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مذہب پسند نہیں۔ یہ ہمارے نسلوں کے ذہن و دماغ میں اس طرح پیوست ہو جانا چاہیے کہ دنیا کی بڑی بڑی لالچیں، خواہشیں، تمنائیں اور دلچسپی پیدا کرنے والی چیزیں، ساری عیش و عشرت کا سامان ہمارے سامنے رکھ دیا جائے، پھر بھی اسلام ہمارے اندر سے نہ نکلے۔ اسلامی تہذیب اور کلچر سے ہم سمجھوتا نہ کریں، کسی بھی پوزیشن میں، کسی بھی لالچ میں، کسی بھی حالت میں، تو صحیح معنی میں ہم ایک مسلمان بن سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہذیب آداب ہم کو دیے ہیں، جو زندگی گزارنے کا نہج ہم کو دیا ہے، وہی نہج ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ یہ ہماری نسلوں کے دل و دماغ کے اندر بیٹھانا ہوگا۔ ایک کام
دوسرا فزیکلی طور پر ہماری نسلوں کو تربیت دینا پڑے گا. جو قانون کے دائرے میں رہ کر دستور کے اندر رہ کر ہم جو کر سکتے ہیں وہ کام آپ لوگ کیجئے. اس میں جو بھی تعاون آپ کو ضرورت ہے، جس چیز کی بھی ضرورت ہے، آپ کو تربیت دینے کے لیے ضرورت ہے، ورزش کرانے کے لیے ضرورت ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو مہیا کرائے جائیں گے. آپ کے شوہروں کے ذریعے سے اطلاع پہنچائیے. انشاءاللہ آل انڈیا امامز کونسل ہے، یہاں پر پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے لوگ کام کر رہے ہیں، وہ لوگ آپ کو پورا تعاون کریں گے. لیکن ہماری نسلوں کو بہادر بنانا ہے، جری بنانا ہے، ہمت والا بنانا ہے. اور تیسرا کام ڈر نکالنے کے لیے ان کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، زندگی دے کر بھیجا ہے، تو یہ چند دن کی زندگی ہے. آج نہیں تو کل ہم کو مرنا ہے، لیکن سمجھوتا کر کے نہیں مرنا ہے، ڈر کر نہیں مرنا ہے، اپنے آپ کو نیلام کر کے نہیں مرنا ہے، اپنی عزت کا سودا کر کے نہیں مرنا ہے، اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر کے نہیں مرنا ہے، اپنا ایمان اور اپنا یقین بیچ کر نہیں مرنا ہے، اپنے آپ کو رسوا کر کے نہیں مرنا ہے. عزت کے ساتھ جینا ہے، عزت کے ساتھ مرنا ہے. عزت کے ساتھ جینا ہے، عزت کے ساتھ مرنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمان کو اسلام اسی لیے دیا ہے کہ اسلام میں ہی عزت ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے عزت اللہ، رسول اور ایمان والوں کے لیے رکھا ہے، لیکن آج عزت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ڈر کر اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، اپنی تہذیب کا سودا کر لیتے ہیں، اپنے کلچر کا سودا کر لیتے ہیں، ہم اپنے لباس کا سودا کر لیتے ہیں، ہم اپنی زبان کا سودا کر لیتے ہیں، ہم ووٹ کے وقت میں اپنے ووٹنگ طاقت کا سودا کر لیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کے اندر حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں حالات ایسے ہیں، چلو ہمارے بچے بھی ایسے رہنے دیجیے، تو پھر ہم مسلمان نہیں رہ سکتے. اس کے لیے صرف میں آپ لوگوں کو نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ اسلامی خواتین نے اس کا نمونہ پیش کیا ہے. مجاہدے کی بہترین مثال حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، ایک ظالم جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، ایک مجاہدے میں اس سے بڑی مثال کوئی نہیں مل سکتی ہے. ایک بہترین مثال حضرت آسیہ کی ہے. اس نے ظلم برداشت کیا، ہر طرح کی پریشانی اور تکلیف جھیلی، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا انہوں نے. حضرت مریم علیہ السلام مجاہدے کی ایک بہترین مثال ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے تو ان کو محلے سے نکال دیا گیا، وہ جنگل چلی گئی، کھانے کا سامان نہیں ہے، ایک درخت کے پاس اکیلے ہیں. اولاد کی ولادت کے وقت کیا تکلیف ہوتی ہے وہ ایک ماں کو معلوم ہے. ایسے وقت میں تنہائی کتنا بڑا عذاب ہوگا وہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں بھی ان کا ایمان نہیں ڈگمگایا. ان کو کھانے کا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کھجور کے درخت کو تم ہلاؤ. ایسے وقت میں کیسے ہلا سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہلانے کے بعد ہی نتیجہ ملے گا. کام کرو گی تو نتیجہ ملے گا، کام نہیں کرو گی تو نتیجہ نہیں ملے گا. انہوں نے ہاتھ مارا ہے کھجور کے درخت پہ، ان کے ہاتھ مارنے سے نہیں، اللہ کی قدرت سے کھجور گری ہے، لیکن ہاتھ مارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے. ہم حرکت کریں گے سماج میں تو اس کا نتیجہ ہم کو ضرور ملے گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے. اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹایا ہے، قربان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں مکہ مکرمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پھیلانے کا ایک موقع دیا. حجاب میں مثال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا تو کسی بھی غیر مرد نے ان کی شکل نہیں دیکھی. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری لاش رات میں اٹھا کر کے لے جانا. کیوں پوچھا؟ کہا اس لیے کہ جب دنیا کے اندر زندگی میں کوئی غیر محرم مجھے نہیں دیکھا تو میں یہ پسند نہیں کرتی کہ مرنے کے بعد بھی میری لاش کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر پڑے.
یہ ایک اسلام ان کے اندر تھا، یہ ہے دینی شعور، یہ جذبہ۔ یہ ایک بیٹی کا واقعہ بتا رہا ہوں میں، یہ ایک بیٹی کا واقعہ ہے۔ ہم لوگوں کو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ میدان جنگ کے اندر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، اسماء رضی اللہ تعالیٰ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ابا ہجرت کر کے جا رہے تھے اور غار ثور میں جا کر کے چھپ گئے تھے، اس وقت ایک بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ وہ رات کی تاریکی میں اپنے باپ تک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کھانا پہنچاتی تھی، اور صرف کھانا نہیں پہنچاتی تھی بلکہ مکہ کے اندر کیا کیا چل رہا ہے، کون کیا کیا سازشیں کر رہا ہے، کہاں کے حالات کیا ہیں، دشمن کیا پلاننگ کر رہا ہے، وہ پورا محلے کی خبر لے جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچاتی تھی۔ اب اندازہ کیجئے، ایک بیٹی صرف کھانا نہیں پہنچا رہی ہے بلکہ سماج کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ان ساری چیزوں کی خبر حضور تک پہنچانے کا کام ایک بیٹی کر رہی ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا حضرت عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خلیفہ خامس بھی کہتے ہیں، ان کی بیوی کا نام بھی فاطمہ تھا۔ جب ان کو خلافت ملی تو بڑے مالدار گھرانے کی تھی، ناز و نعم میں پلی ہوئی تھی، بڑے زیورات ان کے پاس تھے، اچھے اچھے کپڑے تھے۔ خلیفہ بنائے گئے تو پہلے آ کر کے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھو مجھے خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ تو وہ پہلے سے دیندار تھی، سمجھدار تھی، انہوں نے کہا آپ کا حکم کیا ہے وہ بتائیے۔ بولا جتنا بھی زیور ہے وہ سب بیت المال میں جمع کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے، جو قیمتی کپڑے ہیں 2 جوڑی کو چھوڑ کر سب بیت المال میں جمع کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے، گھر میں کیا کیا غیر ضروری سامان وہ سب بیت المال میں جمع کرنا ہے۔ بیوی نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرا ہے، میرے باپ نے دیا ہے اور یہ آپ کا ہے، یہ بیت المال میں کیوں جمع کریں گے۔ شوہر نے کہہ دیا اللہ کے راستے میں اس کو جمع کرنا ہے تو کرنا ہے۔ یہ ہوتی ہے ایک بیوی، یہ ہوتی ہے ایک بیٹی، یہ ہوتی ہے ایک ماں اور ماں کا کردار۔ اگر آج صحیح معنی میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں انقلاب پیدا ہو، تبدیلی آئے، تو اس کے لیے ہم کو کام کرنا پڑے گا۔ میں پھر سے بولتا ہوں کہ عورتیں اور خواتین ہمارے سماج کا آدھا حصہ ہے۔ اس آدھے حصے کو چھوڑ کر اگر ہم کسی فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، اور اس آدھے حصے نے اگر اپنا کام کرنا چھوڑ دیا تو ہم کبھی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آج سب سے بڑی ذمہ داری ماؤں کی ہے، بیویوں کی ہے، بہنوں اور بیٹیوں کی ہے۔ آج سماج کو اگر ارتداد کی وبا سے روک سکتی ہے، یہ مائیں اور بہنیں روک سکتی ہیں، بیٹیاں روک سکتی ہیں۔ اگر آج سماج کے اندر برائیاں عام ہو رہی ہیں، یہ ماں، بیٹیوں اور بہنوں کی وجہ سے، ان کے لاپرواہی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ بیٹے 24 گھنٹے کہیں بھی رہیں گے، 12 گھنٹہ کہیں بھی رہیں گے، وہ 12 گھنٹہ گھر میں آئیں گے، اور گھر میں آنے کے بعد ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، سماج کے لوگ ان کو ٹوک سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، لیکن جس کی نشو و نما گھر میں نہیں ہو سکی ہے ان کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، کوئی لگام نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کی تربیت کے لیے ماں، بہنوں کی، بیٹیوں کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کو آدم علیہ السلام سے اس لیے پیدا کیا کہ کائنات کی جو ضرورتیں ہیں اس کائنات کی ضرورت میں آدم ایک حصہ ہے، اور اس کے بعد جتنی ضرورتیں باقی رہ گئی تھیں ان ساری ضرورتوں، خوبیوں، حسنوں، خوبصورتیوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے سماج کے اس آدھے حصے کو ہر فیلڈ کے اندر متحرک رول ادا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم متحرک رول ادا کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ، بہترین نتیجہ ہمارے سماج کو، معاشرے کو اور ہمارے نسلوں کو ملے گا۔ پھر جو ہم
خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیٹ سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، اور ہمارے گھر میں موسیٰ بن نصیر پیدا ہو، اور ہمارے گھر میں عمر بن خطاب جیسے انصاف پسند اولاد پیدا ہو تو وہ ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں رابعہ بصریہ پیدا ہو، فاطمہ الزہرا پیدا ہو، خدیجۃ الکبریٰ پیدا ہو، عائشہ پیدا ہو، سمیہ پیدا ہو تو وہ بھی ہوگی، لیکن اس کے لیے ہم کو بدلنا پڑے گا۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، ہم بدل جائیں تو یہ حالات بدل سکتے ہیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔